پھر اس خط کو طلب کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہیہ کلبی کے ہاتھ قیصر روم کو بھیجا تھا۔ اس خط کو لے کر پڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہرقل کی جانب ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ خدا کی جانب سے سلامتی اس کے لیے ہے جو اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم مسلمان ہو جاؤ تاکہ دنیا و آخرت کے عذاب سے بے خوف و محفوظ ہو جاؤ، اور فرما برداری کرو تاکہ خدا تمہارے اجر کو دوہرا عطا کرے۔ اگر تم اسلام کو قبول نہ کرو گے تو تم پر ان لوگوں کا بھی گناہ ہوگا جو تمہاری رعایا میں سے ایمان نہ لائیں گے۔ اس کے بعد یہ آیت تحریر فرمائی تھی، یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب، آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑ دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔ ہرقل نے قبیلہ غسان کے ایک شخص کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و خصائل کا مشاہدہ کرے اور 3 باتوں کا خاص طور سے خیال رکھے۔ اول یہ کہ کس چیز پر بیٹھتے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ کی داہنی جانب کون بیٹھتا ہے، اور تیسرے یہ کہ اگر ممکن ہو تو مہر نبوت دیکھ لے۔ جب وہ غسانی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داہنی طرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک پانی میں ہیں اور پانی آپ کے پیروں کے نیچے سے جوش مار رہا ہے۔ پوچھا وہ کون ہے جو داہنی جانب بیٹھا ہے؟ معلوم ہوا کہ وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ غسانی تیسری بات بھول گیا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با اعجاز فرمایا کہ آؤ اور دیکھو جس کا تیرے بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ یہ سن کر وہ اٹھا اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت مشاہدہ کی۔ جب وہ ہرقل کے پاس واپس گیا تو یہ تمام حالات بیان کیے۔ ہرقل نے کہا یہ وہی پیغمبر ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے کہ وہ اونٹ پر سوار ہوگا، لہٰذا اس کی مطابعت کرنا اور اس کی تصدیق کرنا۔ ہرقل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ کہہ دو کہ وہ میرے ساتھ بادشاہی میں شریک ہو جائیں، میں اپنی بادشاہی کو ترک نہیں کر سکتا۔